बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, क्या को पाकिस्तानी अमरीकी सदर की कैंपेन में या इंतखाबात में वाशिंगटन से लेकर मेक्सिको और मेक्सिको से लेकर लुजियाना तक को कैंपेन कर सकते हैं, किसी से मुलाकातें कर सकते हैं कि आपके इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसे इंतखाबात कराएं कि लोगों को उस पर ट्रस्ट हो, साफ हो, शफाफ हो। ये पाकिस्तान क्या खुला मैदान है, किसी के लिए भी वो आए, यहाँ की लीडरशिप से मिले, लीडरशिप भी उनको ऐसे ट्रीट करे कि जैसे वो उनके आका हैं, उनको वो जो मशवरा देंगे उन पर वो मनोवान अमल भी करेंगे और उनके आने की खुशी भी मनाई जाएगी, प्रेस रिलीजेस भी जारी की जाएंगी। जेन मैरियट जो यूके की हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने कल मुलाकात की थी नवाज शरीफ से, आज वो मिली हैं जरदारी साहब से। फिर जो यूएस एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, वो मुलाकातें कर रहे हैं जी मुल्तान में सीधा जाके। ये वही डोनाल्ड ब्लूम है जिन्होंने ग्वादर से लेकर गिलगित तक भी विजिट्स किए थे। वो मिले हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब से। यही नहीं, उसके बाद वो मुलाकात करते हैं आईपीपी के करता धरता जनाब जहांगीर तरीन से। इन लोगों का पाकिस्तानी इंतखाबात में इंटरेस्ट क्या है और पाकिस्तानी सियासतदानों को इनकी सपोर्ट की क्यों जरूरत है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब एक बात करते थे कि अमरीकी या जो यूरोप के लोग हैं या यूरोप के हुक्मरान हैं, वो उन लोगों की ज्यादा इज्जत करते हैं जो खुददार होते हैं, जो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा होते हैं। वो उनका ज्यादा एहतराम, ज्यादा इज्जत करते हैं, और वो उन लोगों की इज्जत नहीं करते जो उनके सामने जाकर हाथ फैलाएं, गिड़गिड़ाएं और उनको अपना आका तस्लीम करें और खुद उनके गुलाम बनने की जो है वो कोशिश करें। तो आप हमारे हुक्मरानों को देख लें, रिजीम चेंज के बाद तो ये सारी जो साजिश है वो बिल्कुल अवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और अब देखें कि एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी पीटीआई के खिलाफ इंतहा दर्जे का क्रैकडाउन जारी है। खवातीन सियासी कारकुनान, रहनुमा, वो इस वक्त भी जेलों में हैं। जमानतें होती हैं लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंसानी हकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। घरों के अंदर चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए छापे मारे जा रहे हैं। औरतों, बच्चों को, बुजुर्गों को, बुजुर्ग खवातीन को जिनसी हरासा करने और उनको रेप करने की धमकियां दी जा रही हैं, और उसकी बुनियाद पर पीटीआई के सियासी रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर और सियासत छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इन सब के होते हुए अभी तक अमेरिका की जानिब से या बरतानिया की जानिब से, यूरोप की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से कोई ऐसी सख्त स्टेटमेंट नहीं आई हमारे सामने जिससे हमें ये मालूम हो सके कि ये तमाम जो नाम नेहाद इंसानी हकूक के अलंबरदार ममालिक बनते हैं, इनकी नज़र में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्या उसके कारकुनान इंसान नहीं है? क्या उन पर इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक का इतलाक नहीं होता? लेकिन बुनियादी सवाल करामत मुगल साहब यहाँ पर यह है कि पीटीआई का के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अमेरिका, यूरोप, बरतानिया सिर्फ इसी वजह से उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। आप देखें कि गुज़श्ता साल जब ये रिजीम चेंज हुआ था तो रूस के सफ़ीर ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत सिर्फ इस वजह से हटाई गई क्योंकि वो एक आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी इख्तियार कर रहे थे। वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। पाकिस्तान रूस को भी सी पैक का हिस्सा बनने की ऑफर करने जा रहा था, और आप देखें कि अगर रूस और चीन दोनों मिलकर सी पैक को पाकिस्तानी रूट से इस्तेमाल करते तो मेरे ख्याल में इस सी पैक का जो सिर्फ इस्तेमाल था यही हमें इतना मुनाफा देता कि शायद हमारी कमर सीधी हो जाती। लेकिन इन अमरीकी गुलामों ने अपने आकाओं के आगे ये इन्होंने सजदे किए, उनकी अथॉरिटी को तस्लीम किया और इस मुल्क को इन्होंने गिरवी रख दिया, और इसी वजह से जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में ये दावा किया कि यूएस एम्बेसडर ने सराहा है मियां नवाज शरीफ साहब को और उनकी कायदाना सलाहियतों को, और कहा है कि आप इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान की तरक्की में बेहतर किरदार अदा करेंगे।
لیکن جو ہی پی ٹی آئی نے اعتراض کیا کہ یو ایس ایمبیسی کیسے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے اور کیسے ایک جماعت کے لیڈر کو یہ سپورٹ دے سکتی ہے، تو وہ ٹویٹ ایڈٹ کیا جاتا ہے اور وہ لائنیں حذف کر دی جاتی ہیں۔ آپ نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ یہ وہی شرمندگی ہے جو مریم نواز پہلے بھی اٹھا چکی ہیں ٹرمپ کے صدر بننے کے موقع پر، جو ویلکمنگ کال کی گئی تھی پاکستان کے اور ان کے درمیان۔ جی جی بالکل، دیکھیں اس کو، یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا ڈونلڈ بلوم کی اور جین میریٹ کی، ان کو دو تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا تناظر تو اس میں کرامت مغل صاحب یہ ہے کہ امریکہ کا ان تمام سیاسی جماعتوں سے اور ان کے رہنماؤں سے، جس میں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، جہانگیر ترین صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب سمیت جو دیگر پی ڈی ایم کے سیاسی رہنما ہیں، ان کے ساتھ یہ ملاقاتیں کرنا اس بات کا ایک طرح سے اعتراف ہے، اور یہ اس بات کا ایک واضح اشارہ ہے کہ امریکہ اس ملک میں اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف جتنی بھی ریاستی فسطائیت جاری ہے وہ اس کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے بالکل اپوزٹ کھڑا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے، پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والے اس کریک ڈاؤن کی وہ مکمل اس کے حامی ہیں، اور وہ بھی اس وقت ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتی ہیں، جو پی ٹی آئی کا وجود ہی پاکستان کی سیاست سے ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ایک نقطہ نظر تو یہ بنتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ بنتا ہے کہ امریکہ اگر واقعی عام انتخابات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر عام انتخابات جو ہیں اس کو شفاف اور منصفانہ بنایا جا سکے، تو پھر ان کی پہلی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ اور دیکھیں کہ ملک میں عام انتخابات اس وقت تک ہم ان کو شفاف نہیں کہہ سکتے جب تک پی ٹی آئی کے خلاف یہ ریاستی فسطائیت ختم نہیں ہوتی، اور پی ٹی آئی کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ختم کر کے ان تمام سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا جن کو 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کے خلاف انتہائی بھونڈے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ اگر یہ مقدمہ، یہ جو انتخابات ہیں یہ ہو بھی جاتے ہیں تب بھی ان کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ڈان نے جو ایڈیٹوریل چھاپا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، آپ اس میں آپ دیکھ لیں تو ڈان نے میاں صاحب کی جو ساری کیمپین ہے یا ان کی جو لاڈلا پالیسی چل رہی ہے اس وقت، اس کے انہوں نے بخیے ادھیڑ کے رکھ دی ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب انتخابات جیت بھی جائیں تو وہ خود کو مضبوط نہیں کریں گے بلکہ خود کو مزید کمزور کریں گے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اگر 2013 میں 4 حلقے نہ کھلنے پر عمران خان صاحب اس لیول تک پاکستان کی سیاست کو وہ کھینچ کے لے کے گئے تھے، اس کا درجہ حرارت انہوں نے بڑھا دیا تھا، تو جب ملک میں 80% مقبولیت رکھنے والی ان کی سیاسی جماعت سے انتخابات چھینے جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ان کے جو کارکنان ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ابھی تو عمران خان صاحب نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور ان کے کارکنان بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ انتخابات اسی طریقے سے اکثریت والوں سے ان کا حق چھینا گیا تو پھر اس ملک کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی مدت شاید وہ 1 سال بھی پورا نہ کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے معاملات کے اندر ایک نقطہ نظر یہ بھی بنتا ہے کہ یہ لوگ واضح طور پر مداخلت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں امریکی ایمبیسی کو پاکستان اسلام آباد کے اندر کتنے ایکڑ زمین دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اپنی ایمبیسی پاکستان میں بنا رہا ہے، اور اس میں کون کون سے بنکر بنائے گئے وہ تفصیلات بھی ہوش ربا تھی۔ پھر پیپلز پارٹی کے دور میں آپ دیکھیں کہ نادرا کا اور موبائل ٹیلی فون کمپنیوں کا سارا ڈیٹا اٹھا کر انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی دور میں بلیک واٹر کو پاکستان کے اندر گھسنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد پاکستان میں جس طریقے کی دہشت گردی ہوئی، ایک ایک دن میں چاروں صوبائی اور وفاقی دارالحکومت میں دھماکے ہوا کرتے تھے۔ تو سر دیکھیں کہ ان سیاسی جماعتوں نے اپنے ان مالکوں کی جی حضوری کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب اسامہ بن لادن کا ایک وہ افسانوی قسم کا آپریشن ہوا تھا تو ہمارے صدر اور اس وقت کے وزیر اعظم نے یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری صاحب نے اس وقت امریکی صدر براک اوباما کو مبارکباد دی تھی، یہ نظر انداز کرتے ہوئے کہ امریکہ کئی سینکڑوں کلومیٹر تک
ہماری جو فضائی حدود تھی اس میں داخل ہوا، اس نے ہمارے ملک کے اندر آ کے حملہ کیا، اور اس کے بعد ہماری رسوائی کرتا ہوا وہ واپس چلا گیا، اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ تو سر یہ انہی کے غلام ہیں، اور انہی کی آشیرواد سے یہ دوبارہ واپس آئے ہیں، اور انہی کی آشیرواد سے یہ دوبارہ اب الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ لیکن معاملہ اب یہ ہے کہ معاملہ اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسری طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ معاملہ ہے سارا پاکستانی عوام کے ہاتھ میں۔ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ لاڈلے بھی بن گئے ہیں، انہوں نے عدالتوں کو بھی مینج کر لیا ہے، انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے کہ دیکھیں جی میں الیکشن جیت رہا ہوں۔ اب ایک چیز نواز شریف صاحب کی پیچھے رہ گئی ہے، اور وہ ہے عوام کو مینج کرنا، ووٹر کو مینج کرنا، اور وہ ان سے ہو پائے گا نہیں، نہ وہ ہو پا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اصل کہانی عوام نے ہی لکھنی ہے، اور اس بار عوام جب یہ کہانی لکھیں گے تو پھر انہوں نے بھی اپنا قلم اسی طرح صحیح، توڑ دینا، جیسے سزائے موت کے مقدمے میں فیصلہ لکھنے کے بعد جج صاحب اپنا قلم توڑ دیتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ان امریکیوں کے دیکھیں نا، وہ جب سائفر والا معاملہ آیا تھا تو وہ تمام کردار جن کے بارے میں سائفر کے اندر بیان کیا گیا تھا، وہی سارے کردار اس وقت عوام کی آنکھوں کے سامنے وہ مل رہے ہیں۔ وہ سازش کو وہ پکا رہے ہیں، اس دیگ کو، سازشی دیگ کو، اور اس کو پکانے کی اسی کوشش کے دوران ہی دیکھیں کہ عوام ان تمام تر جو باتیں تھی جو عمران خان صاحب کرتے تھے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ان کا اپنے خلاف یہ خود ہی ایک مقدمہ ہے، اور یہ اپنے خلاف خود یہ چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو امریکی غلام ہیں، امریکہ جو ہمیں کہے گا ہم وہ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس کا خمیازہ نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو آئندہ عام انتخابات میں بہت بھیانک انداز میں ان کو سمایا بھگتنا۔ جائے گا۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔